شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح جو ہے جو دوسرا گناہ جس معاملے میں ہم نے اس گناہ کو معمولی سمجھ لیا ہے وہ ہے نماز کے بارے میں۔ بہت سارے کام نماز کے اندر ہم ایسے کرتے ہیں جو غلط ہے لیکن اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے کہ نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگ نماز کو بہت جلدی پڑھتے ہیں، بالکل شروع ہو گئے ایک دم رفتار سے ختم ہو گئی۔ نماز کو ایک دم اطمینان سے پڑھنا چاہیے، آرام سے وضو کر کے، آرام سے مسجد میں جا کر، آرام سے پہلے تھوڑا وقت پہلے جا کر امام کے ساتھ کھڑے ہو کر آرام سے پڑھنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز میں بالکل اطمینان نہیں رکھتے اور اتنی جلد بازی کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ نماز کی چوری کیا رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اطمینان سے نہیں پڑھنا، رکوع اور سجدے میں پشت کو، پیٹھ کو سکون لینے تک انتظار نہیں کرنا، مطلب دیر تک نہیں رکنا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رکوع سے اٹھتے وقت بہت جلدی اٹھ جانا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا 2 سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے نہیں بیٹھنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے جب بھی نماز پڑھے بہت اطمینان سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح نماز میں کثرت سے حرکت کرنا یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے۔ حرکت مطلب خاموخواہ ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں، خاموخواہ بال جما رہے ہیں، خاموخواہ کرتا کھینچ رہے ہیں، خاموخواہ سیدھا کر رہے ہیں، خاموخواہ شرٹ اتنا چھوٹا پہن لیا کہ اڑ جاتا ہے تو کھینچ کے نیچے کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کو اس کو نیچے کر رہے ہیں، یا اس طرح کی حرکتیں جو غیر شرعی ہے، نماز کا حصہ بھی نہیں ہے ایسی حرکتیں کرنا۔ تو لہٰذا ایسی حرکتوں کو کثرت سے کرنا یہ غلط ہے، یاد رکھیے۔ ہمیں اس معاملے میں اجتناب کرنا چاہیے کہ ہم کثرت سے کریں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 238 میں کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے سامنے سکون اور اطمینان اور ادب کے ساتھ کھڑے رہا کرو۔ تو لہٰذا اس طرح سے کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح نماز کے اندر ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ دوران نماز جب سر پہ مٹی لگ جاتی تو اسے نہ ہٹایا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ چبھنے لگے تو ایک آدھ بار تم اس کو سیدھا کر سکتے ہو، سمجھ رہے؟ ورنہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے اور کبھی دھول رہی تو پورے کپڑے صاف کرتے ہیں نماز کے اندر ہی، اٹھتے وقت کپڑوں کو جھٹکتے ہیں، پھر ہاتھوں کو جھٹکتے ہیں، ہاتھوں کو صاف کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ دھول مٹی لگ سکتی ہے نماز میں، نماز کے بعد آپ اس کو سدھاریے، ٹھیک۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے دوران نماز مقتدی کا امام سے آگے چلنا، یہ بھی بہت سخت حرام کام ہے، یاد رکھیں، لیکن اس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ بہت سی بار دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر ابھی کہے بھی نہیں ہے تو بہت سارے لوگ بازو کھڑے ہوئے رہتے ہیں، ان سے پہلے شروع ہو جاتے ہو۔ بہت سی بار امام ابھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک ہی طرف منہ ہے تو کچھ لوگوں کا ادھر ادھر دونوں ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے بیٹھے رہتے دعا کے لیے۔ امام سے آگے جانا نماز میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز میں جلد بازی اور امام سے آگے۔ بہت سارے لوگ امام ابھی رکوع میں جا رہا ہے تو اس کو اگر ان کو دکھ جاتا ہے سائڈ سے نظروں سے تو اس سے پہلے جھک جاتے ہیں، اور امام رکوع سے اٹھ کر سجدے میں ابھی گئے بھی نہیں ہے تو پہلے سے ایسا پورا بنا کے رک جاتے ہیں کہ اب ان سے پہلے وہ چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت یہ آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پورا رکوع کر لیتے تب ہم رکوع میں جھکتے، جب آپ رکوع سے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتے ہم سنتے، تب ہم کھڑے ہو کے ربنا ولک الحمد کہتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سجدے میں چلے جاتے تب ہم لوگ پھر پیچھے سے سجدے میں جاتے۔ تو نماز میں امام سے آگے جانا یہ درست نہیں ہے، اس کو لیکن بہت سارے لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور نماز میں امام سے آگے بھاگتے رہتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں جو سر کو رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے، سجدے اور رکوع میں امام ابھی اٹھا بھی نہیں اٹھا لیتا، آپ نے فرمایا اس سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ کر دے، مطلب یہ برا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ لہسن اور پیاز، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے لہسن اور پیاز کچا کھا کر مسجد میں جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ جن چیزوں کے کھانے سے ابن آدم کو گھن آتی ہے انہی چیزوں کی بدبو سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے۔ تو مسجد میں بدبودار چیز کھا کر جانے کی اجازت نہیں، یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ مسجد میں بدبودار چیز کھا کر چلے جاتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچا پیاز اور لہسن کھاتا ہے اس سے کہا کہ وہ مسجد میں نہ آئے جب تک بو نہ نکل جائے اس کی منہ کی۔
تو اس بات کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے نماز کے تعلق سے کہ ہم کو ایسی چیز کھا کر مسجد میں